بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی بلوغ المرام میں ہماری گفتگو حدیث کلتین پہ چل رہی تھی، تو جو کچھ تھوڑی بہت گفتگو اس کے بارے میں ہوئی تھی اس کے بارے میں ہلکا پھلکا مراجعہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایذا جو ہے، ایذا یہ عام طور پہ دو قسم کا آتا ہے۔ کون کون سا ایذا ہوتا ہے؟ شرطیہ اور ظرفیہ۔ ہاں، شرطیہ اور ظرفیہ، اس کے علاوہ بھی اور ایذا ہیں، لیکن عام طور پر یہ دو قسم کا بہت آتا ہے، ایذا شرطیہ اور ایذا ظرفیہ۔ اور شرطیہ بہت ہے قرآن مجید میں بھی، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر، اس کے علاوہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایذا شرطیہ جو ہے اس کے بعد عام طور پر فعل ہی ہوگا، فعل، کیونکہ شرط ہے نا، تو فعل شرط تو فعل سے ہی ہوتی ہے، اسم سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ ہے کہ اسم پہلے آیا ہے، جیسے اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت، جبکہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ شمس جو ہے، الشمس دیکھیں اسم آیا ہے اور فعل اس کے بعد آیا۔ تو کچھ علماء، جیسے ہم نے بتایا تھا نا، نحو میں کوفی اور بصریوں کا اختلاف ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے، ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اسم پہلے آ سکتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اس میں تقدیراً فعل پہلے ہی ہے، یعنی فعل پہلے ہی ہے لیکن مذکور نہیں، یعنی اذا کوورت الشمس کوورت، یعنی جو فعل ہے جو بعد میں آ رہا ہے اصل میں وہی پہلے تقدیری ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ ان کا اختلاف ہے، الغرض معنی وہی شرط کا پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اذا السماء انفطرت، اور دوسری صورت میں اذا السماء انشقت۔ تو یہ اذا بہت آتا ہے عربی کلام میں، بہت جگہ پہ آتا ہے، اور عام طور پر دو کے لیے ہوتے ہیں، ایک شرطیہ اور ایک ظرفیہ۔ اور شرطیہ جو ہوگا کیا وہ جازمہ ہوگا یا غیر جازمہ؟ اذا کا ساتھ آئیں گے تو غیر جازم رہے گا۔ ہاں، غیر جازم آ گا، یعنی اگر وہ فعل پہ داخل ہوگا تو اس کو جزم نہیں دے گا۔ باقی جو ادوات ہم نے پڑھے تھے شرط کے، وہ جزم بھی دیتے ہیں، جیسے ان تضرب اضرب، من یعمل سوءا یجز بہ، قرآن مجید میں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یجز بہ۔ اور اس کی طرح مہما ہے، وقالوا مہما تأتینا، وہ سارے جازمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ قلتین کے بارے میں، قلتین کی تقدیر کے بارے میں علماء نے کیا کیا بتایا ہے؟ قلتین جی، تقدیر یعنی اس کے پیمائش کے بارے میں، اس کا والیوم کے بارے میں کتنی ہوگا؟ وہ تقریباً 500 پاؤنڈ کے برابر ہوگا۔ ہاں، وہی 250 کلو گرام کے حساب سے، لیکن جو زیادہ اسلاف کا قول ہے اس حدیث کے اعتبار سے، انہوں نے قلہ سے کیا کہا ہے؟ الجرہ الکبیرہ، یعنی الجرہ، کسی نے جرہ کہا ہے، کسی نے جرہ الکبیرہ کہا ہے، یعنی مٹکے کو کہتے ہیں، لیکن کوئی تحدید نہیں کی کہ کتنا وزن ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ 250 پاؤنڈ کس حساب سے آتا ہے؟ ایک جگہ کے قلہ کے ساتھ، ہاں قلہ حجر جو جگہ ہے وہاں کے قلہ کے حساب سے کیا ہے، جو کہ جس کا ذکر اس حدیث سے کوئی نہیں ہے بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، جو کہ حدیث معراج میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا، تب وہاں پہ قلال حجر کا ذکر آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے مفہوم ہمارے، اور یہ سب ہم نے بتایا تھا کہ علامہ ابن قیم اور نے اس حدیث کو کتنی وجوہات سے ضعیف کہا ہے، تقریباً 16 وجوہات سے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خلا کا جو پیمائش ہے یہ کوئی یعنی پختہ چیز نہیں ہے جو کہ اسلاف سے نقل ہو کے آتی ہے، جس طرح صاع ہے، مد ہے، یہ ساری گفتگو پہلے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اگر پانی قلتین تک پہنچ جائے تو وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا۔ یہاں پہ نہیں اٹھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے اور خباثت جو ہے، گندگی جو ہے اس کے اوپر اثر کر دیتی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا، یعنی پانی کے اوپر اثر نہیں ہوتا اگر وہ قلتین پہنچ جائے۔ اور اس کی وضاحت یہ دوسرے الفاظ بھی ہوتی ہے، لم ینجس۔ لم ینجس جو ہے، اس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ
جیم پہ دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، لم ینجس اور لم ینجس، دونوں اعراب اس میں ہیں، بفتح الجیم و ضمها، شیخ حسین رحمۃ اللہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ہاں دونوں آتے ہیں. ایسے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے عام طور پہ فعیلہ کا جو باب ہے حسیبہ، یہ دونوں آتے ہیں. حسیبہ سے یحسبو بھی آتا ہے اور یحسبو بھی آتا ہے، لیکن زیادہ فصیح جو ہیں وہ قرآن کی زبان میں، قرآن میں یحسبو آتا ہے، یحسبو ان مالہ اخلدا. تو ایسے آتے ہیں عربی زبان میں، یعنی مختلف قراءات. ایک لفظ ہے اصبع، اصبع، اصبع کسے کہتے ہیں؟ جی اصبع، اصبع، حمزہ صاد با عین. ہاں اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اصبع. ٹھیک ہے، تو اصبع میں کتنی قرات ہیں؟ تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، علامہ نووی کہتے ہیں اس میں تقریباً 6 یا 9 قرات ہیں پڑھنے کا اصبع کو. یعنی حمزہ کو آپ کسرہ بھی دے سکتے ہیں اصبع، فتحہ بھی دے سکتے ہیں اصبع، اور دمہ بھی دے سکتے ہیں اصبع. ہاں، اور اس کے علاوہ با یا صوت کی جو حرکت ہے اس میں بھی 3 حرکات ہیں، تو 3 into 3 9، یعنی یہ آتا ہے. لیکن کچھ لغات جو ہیں وہ زیادہ قوی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ کم استعمال ہوتی ہیں. تو اس حدیث سے پھر کیا مفہوم نکلتا ہے کہ پانی جب قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ گندگی کو نہیں پہنچتا. تو اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے؟ صرف اس حدیث سے، باقی حدیثوں کو لے کے نہیں، صرف اس حدیث سے. اقلتین تک پہنچ گیا تو وہ پانی خبیث نہیں ہوگا، اس میں گندگی گر گئی تو بھی خبیث نہیں ہوگا، وہ پانی گندا نہیں رہے گا. اور اس کے عام سے یہ عام اس کے جو منطوق ہے، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے پانی بدلے یا نہ بدلے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بدلنے کا بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن پچھلی حدیث سے وہ قید ہمیں لینی پڑے گی، کیونکہ اس میں تو اجماع ہے کہ پانی اگر بدل گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن اس حدیث کے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی میں اگر گندگی پڑ گئی اور قلتین تک ہیں، چاہے وہ بدلے چاہے وہ نہ بدلے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. لیکن شیخ حسین رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ یہ منطوق جو ہے اس عموم پہ صحیح نہیں ہے، اس کو لازم آپ کو تغیر پر آپ کو چسپان کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر چاہے پانی کم ہو چاہے زیادہ تغیر ہو تو لازم وہ ناپاک ہو جائے گا. کیونکہ عام طور پر یہ مشاہدہ بھی ہے اور امت کا اجماع بھی ہے، علماء کا اجماع بھی ہے کہ پانی اگر تغیر ہو گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا. اور اس کا جو مفہوم نکلتا ہے، یعنی اس سے جو انڈرسٹینڈنگ نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر قلتین سے کم ہو گیا تو اس کو اگر اس میں کوئی بھی ناپاکی گر گئی تو وہ ناپاک رہے گا، ناپاک ہو جائے، بھلے ہی اس کی کوئی اصاف نہ بدلے. جی ہاں، بھلے اس کی کوئی اصاف بھی نہ بدلے، کیونکہ اس حدیث میں کیا کہ اگر قلتین ہوگا تو وہ ناپاکی کو نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر قلتین سے کم ہوا تو پھر وہ ناپاکی کو اٹھا سکتا ہے، یعنی بھلے وہ نہیں بدلے. ٹھیک ہے، ابھی اس حدیث کی وجہ سے اور پچھلی حدیث کی وجہ سے اور آگے جو کچھ حدیثیں آنے والی ہیں، جیسے کتا اگر کسی برتن میں منہ مار دے تو اسے پھینکنے کا حکم ہے، اور آپ سے نے منع کیا کہ اگر پانی کہیں پہ کھڑا ہوا پانی ہے تو اس میں کوئی بھی پیشاب نہیں کرے اور اس میں نہائے بھی نہیں. یعنی یہ سب حدیثیں لے کے، لیکن وہ حدیثیں اپنی جگہ پہ آئیں گی. لیکن ابھی یہاں پہ جو مسئلہ ہے پانی کی پاکی اور ناپاکی کا، اور یہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ طہارت پر ہی مبنی ہے. طہارت اگر صحیح نہیں ہے تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں عام طور پر علماء کے 2 ابھی اقوال سامنے آتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ پانی پاک ہے جب تک کہ اس کا کوئی اوصاف نہ بدلے، چاہے پانی کم ہو چاہے زیادہ ہو، یعنی قلتین وغیرہ کی کوئی بھی اعتبار کوئی بھی نہیں ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پانی پاک رہے گا. اگر اس میں ناپاکی پڑ بھی گئی تو پھر جب تک وہ اس کا کوئی اوصاف تبدیل نہیں ہو. اوصاف سے مراد وہی ہے جو ہم نے 3 چیزیں ہم نے گنوائی ہیں، اس کا رنگ، اس کا بو، اور اس کی ذائقہ اور اس کا ذائقہ. تو اگر یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوئی تو پانی پاک رہے گا، مقدار کی کوئی بھی وہ نہیں ہے، اہمیت نہیں. اور اس قول کو اختیار کیا ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس قول کو لیا ہے، اور شیخ التیمین رحمہ اللہ بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں کہ پانی پاک ہے جب تک کہ اس کی کوئی اوصاف تغیر نہ ہو، بھلی پانی کم ہو بھلی پانی زیادہ ہو. کیونکہ اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ جن علماء نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے ان کے لیے بھی مشکل ہے اس حدیث کے مطابق فتویٰ دینا. حالانکہ اس کے مطابق بھی قول ہے، لیکن پھر بھی یہ مشکل ہے. بالکل. ہاں، تو ایک تو قول یہ ہو گیا، یعنی امام مالک کا اور امام
اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو کہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا بھی ایک قول ہے، اور عام طور پہ یاد رکھیں امام احمد ابن حنبل جو ہیں ان سے ایک سے زیادہ قول ملتے ہیں کسی مسئلے میں، یعنی ایک سے زیادہ مذہب ملتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی انہوں نے ایک رائے اختیار کی، انہیں ہو سکتا ہے کوئی اور حدیث مل گئی تو انہوں نے اپنا فتویٰ بدل دیا۔ بہت سارے علماء کا ایسا ملتا ہے، جس طرح امام مالک رحمہ اللہ سے مشہور ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن وہب، مشہور شاگرد ہیں ان کے عبداللہ ابن وہب، انہوں نے کہا کہ امام مالک سے ایک مجلس میں پوچھا گیا خلال کے بارے میں، پاؤں میں خلال کرنے کے بارے میں۔ خلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاؤں کی انگلیاں ان کے بیچ میں آپ اپنی انگلی بھی پھیریں، چھوٹی انگلی، تاکہ پانی وہاں پہ اندر بھی چلے جائے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس ذلک علی الناس، یعنی یہ لوگوں پر یہ چیز نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے اس طرح کرنا، نہیں کریں۔ تو عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ مجلس چھوڑ دینے سے مطلب میں نے ان سے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ چھوڑ دینے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو مطلب میں نے چاہا کہ ان کے پیچھے پڑوں گا، نہیں، مطلب چھوڑ دیا، میں نے ترکتہ، یعنی میں نے ان سے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حتیٰ کہ مجلس ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس زمانے کے جو علماء تھے، شاگرد ہیں، ان میں یہ ادب تھا، یعنی ادب تھا، وہ پہلے ادب سیکھتے تھے اور پھر بعد میں علم سیکھتے تھے، یعنی اپنے استاد سے کیسے پیش آنا ہے، کیسے ان سے بات کرنی اس حساب سے۔ تو میں نے انہیں چھوڑ دیا، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، کہ اس معاملے میں ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت موجود ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ لاؤ کیا سنت ہے، تو انہوں نے روایت بیان کی، سند پوری بیان کی، پھر یہ بتایا آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا ہے کہ آپ خلال کیا کرتے تھے اپنے پاؤں کی انگلیوں میں۔ تو امام مالک نے سند سن کے کہا ان ھذا حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، اور میں نے آج تک اس کو نہیں سنا تھا۔ تو عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ امام مالک سے جب کوئی اس کے بارے میں پوچھتا تو وہ اس کے بارے میں حکم دیا کرتے تھے، اس کے بارے میں فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اس کو کیا کرو، اس سنت۔ تو اسی طرح آپ کو علماء سے اقوال ملیں گے، عام طور پہ آپ یہ دیکھیں گے قال الشافعی فی القدیم، یعنی امام شافعی نے پہلے یہ کہا تھا اور جدید میں یہ کہا ہے، بعد میں یہ کہا۔ امام احمد ابن حنبل سے ایک قول یہ ملتا ہے، ایک قول یہ بھی ملتا ہے، ایک قول یہ بھی ملتا ہے، کسی مسئلے میں 3-4 قول ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے پہلے کوئی بات کہی، پھر بعد میں انہیں کوئی اور دلیل مل گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا فتویٰ بدل دیا۔ تو ایک قول تو ہم نے بتا دیا جو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان سے یہ قول ملتا ہے کہ جو پانی ہے اگر وہ زیادہ ہے، پانی اگر زیادہ ہے تو پھر ناپاکی پڑنے سے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے اوصاف بدل جائیں، الا یہ کہ اس کے اوصاف بدل جائیں۔ لیکن اگر پانی کم ہے تو پھر اس میں گندگی پڑنے سے اگر اس کے اوصاف نہیں بھی بدلتے تب بھی وہ پانی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جی، فرق محسوس ہوا دونوں قولوں میں؟ ہاں بالکل بالکل۔ ہاں اچھا، پہلا جو قول ہے جو امام مالک ہے اس میں ایک امام احمد سے بھی ایک روایت ہے کہ امام احمد نے بھی پہلے قول کو اختیار کیا۔ پہلا قول کیا ہے؟ جی، پانی کی اگر مقدار زیادہ ہے اور نہیں، پہلا قول جو ہم نے بتایا جس کو امام مالک نے اختیار کیا ہے، پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، جب تک اس کی کوئی اوصاف نہیں بدلتے وہ پاک ہے، طہور ہے پانی، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے جس کو شافعی نے، حنفی نے اور ہادویہ بھی ایک ہے جن فرق، انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ پانی کی مقدار کے حساب سے حکم لگا ہے۔ اگر پانی زیادہ ہے، میں زیادہ بول رہا ہوں، قلتین نہیں بول رہا ہوں، اگر پانی زیادہ ہے تو اس کے اندر ناپاکی پڑنے سے اس پہ اثر نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کا کوئی اوصاف بدل جائیں۔ لیکن اگر کم پانی ہے تو گندگی پڑنے سے ہی وہ اس کے اوپر ناپاکی کا حکم آ جائے گا، بھلے ہی وہ پانی اس کے اوصاف نہیں بدل ہوئے۔ تو دونوں قول میں فرق محسوس ہوا؟ جی واضح ہوا دونوں قول میں کیا فرق ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی دوسرے قول میں یہ ہے کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ ہو تو پھر اس کے اندر گندگی گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کے کوئی اوصاف بدل جائے۔ تو زیادہ کی تحدید کیا ہے؟ اب اس میں بھی اختلاف ہو گیا۔ یہ قول تو حنفی اور شافعی نے اس کو اختیار کیا ہے کہ پانی اگر زیادہ ہو تو بھئی ناپاک نہیں ہوتا،
اگر کم ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، بھلی اس میں کچھ بھی تغیر نہ ہو. ابھی کم کیا اور زیادہ کیا ہے؟ ابھی کچھ علماء نے جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو اختیار کیا، قلتین کو، کہتے ہیں کہ بھئی قلتین ہو. اب قلتین کتنا ہوتا ہے وہ تو ہم نے جیسے بتا دیا، کسی نے یعنی اس کو 500 گرام، اور یہ عام طور پہ شافیوں نے اس کو اختیار کیا ہے. لیکن احناف جو ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے ان کے نزدیک، کیونکہ اس حدیث میں ہم نے کہا تھا اضطراب ہے، تو اس حدیث کو انہوں نے اختیار نہیں کیا. لیکن ابھی وہ یہ بتانا چاہتے کہ پانی زیادہ کب ہوتا ہے. تو پانی زیادہ ہونے کے لیے الگ الگ اقوال ہیں احناف سے. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ پانی زیادہ تب ہوتا ہے اگر کہیں پہ پانی ہو اور آپ اس کے ایک سائڈ کو ہلائیں تو دوسرا سائڈ نہ ہلنا چاہیے، یہ تب پانی زیادہ ہوتا ہے. یہ والا پانی زیادہ ہے. اور ان کے جو شاگرد جو کہ مشہور شاگرد ہیں ابو یوسف اور یعقوب، ابو یوسف یعقوب ہیں، ابو یوسف اور امام محمد، وہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ تب ہوتا ہے جب 10/10 کا اس کا وہ ہو، 10/10، یہ پانی زیادہ ہے. تو یہ ان کی تحدید ہے. یہ اتنا اگر پانی ہو تو اس میں گندگی پڑنے سے اگر اس کا کوئی اثاث نہیں بدل رہا تو پانی پاک ہوتا ہے، اس سے کم ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سارے اقوال ہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کتنا اختلاف علماء کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آخر میں جی 10/10 کیا؟ 10/10 یعنی 10 گز/10 گز. میٹر تو آج کل کا ہے نا، اس زمانے میں یعنی وہ کیا بولتے ہیں، ہاتھوں کا عام طور پہ کیا کرتے تھے پیمائش، یعنی 10 ہاتھ/10 ہاتھ. جیسے وہ پچھلی مجلس میں جو ہم نے امام ابو داؤد کا بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی چادر سے ناپا تھا، تو انہوں نے 6/6 کہا تھا. یعنی عام طور پہ ہاتھ، وہ جو نا ہاتھ کی پیمائش کیا کرتے تھے، ہاتھ کے حساب سے. اسی طرح مد جو بولتے ہیں نا، مد کتنا ہوتا ہے؟ مد ہوتا ہے یعنی 2.5 کلو. نہیں، مد جو ہوتا ہے وہ 2.5 کلو نہیں ہوتا ہے. سا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک مد، 4 مد مل کے ایک سا بنتے ہیں. تو ایک سا عام طور پر علماء بولتے ہیں کہ یہ ایک مد نہیں، ایک مد جو ہوتا ہے جو ایک آدمی جو جس کا قد و قامت اور اس کا ہاتھ یہ نارمل ہائٹ وغیرہ اس کی ہو، جتنی ہوتی ہے مردوں میں، اور اس کے ہاتھ بھی ایسے ہوں، تو وہ ایک دونوں ہاتھ بھر کے جتنا لے لیتا ہے اتنا مد ہوتا ہے، اتنا مد ہوتا ہے. تو یہ عام طور پہ پیمائش جو ہوتی تھی عرب میں اس چیز سے ہوتی جو کہ پائیدار ہوتی تھی اس حساب سے. یعنی ہاتھ سے انہوں نے کیا ناپ لیا، یا یہ دونوں ہاتھوں میں جتنا آ گیا اس حساب سے مد، اور 4 مد لیے تو ایک سا بن گیا، اس حساب سے ہوتا تھا. تو یہ ان کی تحدید ہے کثیر کے اور قلیل کی. شافی اس طرف گئے کہ پانی اگر قلتین ہے تو وہ زیادہ ہے، اور قلتین کی حد انہوں نے کیسی کی؟ قلال حجر کے حساب سے، جو کہ تقریباً 500 پاؤنڈ یعنی 250 کلو گرام کے آس پاس، اور اس سے کم ہو تو وہ کم ہے. حنفیوں کے نزدیک پانی زیادہ کب ہے کہ جب ایک قول امام ابو حنیفہ کے اگر ایک طرف پانی ہلائے تو دوسری طرف نہیں ہلنا چاہیے. اور ان کے شاگردوں کا یہ کہ 10/10 کا اگر مقدار ہو تو وہ زیادہ ہے، اگر اس سے کم ہو تو پھر وہ کم پانی میں ہوگا. یعنی اتنے پانی میں اگر گندگی پڑ گئی تو وہ تغیر نہ ہو تو وہ پاک ہے، اگر اس سے کم ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا. تو یہ 2 قول ہمارے سامنے آنے کے بعد ابھی ان کے اوپر بہت ساری گفتگو، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی بہت گفتگو کی ہے، اور علامہ ابن قیم نے تو واقعی بہت زیادہ گفتگو کی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تحدید لوگوں نے کی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے قلتین کی، پہلے تو شیخ جس طرح ہم نے اس کے بارے میں بات کر لیے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں قلتین جو ہے اس کی مقدار معین کرنا کہ اس کی مقدار کتنی ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ سلف سے اس طرح نقل ہو کے نہیں ہے جس طرح دوسری چیز ہے. اور یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بہت مہم معاملہ ہے. یعنی طہارت کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسئلے کو واضح کی بغیر تو امت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. آپ نے ہمیں بیضاء پہ چھوڑا، یعنی ایک دم وضاحت پہ چھوڑا ہے، ایک دم سیدھے روشن راستے پہ چھوڑا ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ دوسری جو تحدید کی گئی ہے 10/10 بولتے اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقہی طور پہ بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر بہت بات کی علامہ قیم نے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسی حدیث میں تہذیب السنن میں دیکھ سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ کتاب کی شرح جو ہے وہ صرف عربی زبان میں ہوگی. اور اسی طرح اگر ایک سائڈ ہلا اور دوسرا سائڈ نہیں ہلے تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہو اور اس کے دوسری طرف بھی ہلے، یا اس سے کم ہو اور آپ ایک سائڈ ہلائیں اور دوسرا سائڈ نہ ہلے، یہ بھی ممکن ہے، پھر بھی اس کی تحدید ممکن نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جتنی بھی تحدید کی گئی کم پانی کی اور زیادہ پانی کی، یہ صحیح نہیں.
یہ صحیح نہیں ہے. اس حساب سے یہ قول کہ بھئی پانی کے بیچ میں فرق کرنا، یہ پھر قول مجروح محسوس ہوتا ہے، مجروح. تو پھر ہمارے پاس کون سا قول رہ جاتا ہے پھر دوسرا؟ جی پہلا قول کیا تھا؟ پانی کی مقدار زیادہ. نہیں، آپ کو خیال میں واضح نہیں ہوئے دونوں قول میں آپ کے خیال میں فرق نہیں کر سک رہے؟ کنفیوژن ہے پورا وہ. نہیں کنفیوژن ہوگی نا. میں یہ جان بوجھ کے چھیڑ رہا ہوں. حالانکہ اگر کوئی یہ کتاب شروع میں پڑھ رہا ہو تو وہ اتنا اس میں ڈیپ میں نہیں جائے گا، نہ ہی ہمارے مشائخ ہم کو اتنا جو ہمارے شیخ ہمیں اتنا اس میں لے کے گئے. لیکن میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو اس کو سنے اسے تھوڑا اس کا ذہن تھوڑا کھلے، پتہ چلے کہ بھئی علماء کتنی محنت کرتے ہیں اور کسی مسئلے کو آپ کے سامنے لانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. اور عام طور پہ لوگ اٹھ کے علماء کے بارے میں فضول باتیں کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا دین اسلام میں کوئی بھی پارٹیسپیشن نہیں، کوئی بھی ان کا وہ نہیں ہے، اور اہم اٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں. ابھی ہم صرف چوتھی حدیث میں دیکھیں کہ ایک مسئلے کو ہم حل نہیں کر سک رہے ہے کہ نہیں، اور وہ اہم مسئلہ ہے، کوئی ایسا کوئی عام مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی چلو بھئی ہو گیا تو ٹھیک ہے. رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے وہ اہم مسئلہ ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں. آمین زور سے بولنا یہ جناب اور مسئلہ ہے، لیکن یہ طہارت کا مسئلہ ہے. اگر آدمی کی طہارت مکمل نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ابھی ایک شخص ہے، اس کے پاس نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس کے پاس ایک بالٹی پانی ہے جس میں 1-2 قطرے پیشاب کی گریں. یہ بات بھی علامہ ابن قیم نے ذکر کی اپنی شرح میں. تو وہ کیا کرے گا پھر؟ پانی ناپاک ہو گیا. نہیں، دونوں قولوں کے حساب سے اگر وہ پہلے قول پہ عمل کرے گا تو پانی اس کے لیے پاک ہے. پہلا قول، ہاں پہلے قول کے حساب سے. ہاں، اور اگر دوسرا قول اختیار کرتا ہے جو شافی، حنفی اور ان کا دوسرا کو جو قول امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت آتی ہے، تب تو وہ پانی ناپاک ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا وہ. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ حسین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ جن علماء نے دوسرا قول بھی کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا موقع آ گیا تو وہ اس سے وضو کر لے احتیاطاً، اور پھر تیمم بھی کر لے. یعنی ایسے پانی سے وضو کر لے اور پھر تیمم بھی کر لے. شیخ کہتے ہیں سبحان اللہ، بولتے ہیں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں عبادت ایک ساتھ یہاں پہ جمع کرنا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یا تو وضو کرے گا یا تو اس کا بدل کرے گا، دونوں ایک ساتھ کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ تو شیخ اس کو بالکل رد کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ کو ابھی تک واضح نہیں ہوئے دونوں قول. دیکھیں، پہلا قول یہ ہے کہ پانی کی تحدید نہیں ہے. پانی کی تحدید نہیں ہے. پاکی یا ناپاکی کس چیز پر منحصر ہے؟ تغیر پہ. تغیر پہ یعنی چینج ہونے پہ. چاہے پانی کم ہو چاہے پانی زیادہ ہو، اگر ناپاکی پڑنے سے وہ چینج ہو جاتا ہے تو ناپاک ہے. اگر چینج نہیں ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. اس کا پاک حکم یعنی طہور ہے. یہ پہلا قول ہو گیا. واضح ہو گیا؟ یعنی پانی کی کوئی تحدید نہیں ہے، اس کی والیوم کی، مقدار کی کوئی بھی وہ نہیں ہے، تحدید نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں پانی کی مقدار کی تحدید ہے. زیادہ ہے. ہاں جی، ہاں تحدید ہے. ہاں دوسرا قول یہ ہے. اور تحدید کیسے ہے؟ اگر پانی زیادہ ہو، میں قلتین نہیں بول رہا ہوں، زیادہ ہو. اگر پانی زیادہ ہو تو پھر وہ پانی ناپاکی پڑنے سے گندا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس میں چینج ہو جائے، تب تو گندا ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ ہے، یہی قول یہ ہے کہ زیادہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر کم ہو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو قول کہہ دیا کہ زیادہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، کم ہو تو ناپاک. ابھی کم اور زیادہ کی تحدید کیا ہے؟ اس میں شافی حنفی میں آپس میں اختلاف ہے، جس طرح ہم نے بیان کر دیا. ابھی دونوں قول واضح ہوئے؟ ہاں بالکل. یعنی پہلے قول میں کوئی پانی کی تحدید نہیں ہے، ہاں صرف تغیر کا اعتبار ہے. ہاں دوسرے قول میں بھی تغیر کا اعتبار ہے، لیکن صرف زیادہ پانی کے لیے. کم پانی کے لیے نہیں. کم پانی میں اگر ناپاکی گر گئی تب اس میں تغیر نہیں بھی ہو، تب بھی وہ ناپاک ہو گیا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ابھی وضاحت ہوگی؟ بالکل جی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ دو قول ہو گئے، اور ہم نے بتا دیا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جس طرح پہلے قول کو اختیار کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور ان کے جو شاگرد ابن قیم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. اور دوسرا قول جس طرح ہم نے بتایا کن کن علماء نے اس کو اختیار کیا ہے. تو یہ دو قول ہمارے سامنے ہیں. اور جی صحیح کون سا ہے؟ یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا. میں نے تو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں جو اختلاف وغیرہ ہے وہ ہم سامنے رکھتے ہیں.
پھر انسان کو جو لگتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے اس کو اختیار کرے. عقل تو بول رہی کہ سیکنڈ والا صحیح ہے. کون سا؟ کہ اگر پانی زیادہ ہو، پانی زیادہ ہو اور اس میں گر گیا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، کم ہے اور اس میں وہ تو ناپاک ہو جاتا، وہ صحیح ہے. ہاں تو پھر یہی نا، اس لیے یہی نقطے کی وجہ سے تو علامہ ابن قیم نے اتنی بحث کی، اور شیخ الاسلام نے بھی، اور دوسرے بھی علماء نے اس میں بہت بحث کی ہے. لیکن عام طور پر جو زیادہ راجح قول لگتا ہے وہ پہلا قول ہی لگتا ہے کہ پانی میں جب تک تغیر نہیں ہو وہ پانی پاک ہے. کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پانی زیادہ ہو، تو زیادہ کی تحدید آپ کو کرنی پڑے گی کہ زیادہ کتنا ہونا چاہیے. پانی بہتر ہے اگر جب یا پانی بہ رہا ہے یا نہیں بہنے کی تو بات ہی نہیں ہوتی. بہتا ہوا پانی تو الگ بات ہے، وہ تو اگر اس میں ناپاکی پڑ بھی گئی تو وہ تو صاف ہو جائے گا، جس طرح آگے حدیث آئے گی اس کے بارے میں، وہ تو صاف ہو جائے گا بہتا ہوا پانی. ایک بالٹی پانی میں کوئی گندگی کر دیا اور کلر نہیں چینج ہو رہا، اس کا کلر نہیں چینج ہوا تو پانی پاک ہے وہ. ہاں پہلے قول کے حساب سے تو پاک ہے وہ، اگر اس میں تغیر نہیں ہوا تو. اور اس کی بہت ہی قوی دلیل ہمارے پاس پچھلی حدیث گزری ہے جس کو علامہ ابن قیم نے بھی ذکر کیا. کون سی حدیث گزری ہے؟ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ہاں پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ اس کی بہت ہی صریح دلیل ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اور یہ حدیث کس چیز کے بارے میں تھا؟ یہ حدیث کس چیز کے بارے میں تھی؟ کنویں کے پانی میں، بیر بضاع، کنویں کے پانی میں. اور اس میں کیا کیا گرتا تھا؟ حیض کے کپڑے، کتا. ہاں اور کیا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی قلتین تھا؟ کوئی اس کی دلیل ہے؟ نہیں ہے، بالکل کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی پاک ہے جب تک کہ اس میں کوئی بھی تغیر نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک روایت آتی ہے آپ خود اس سے وضو کیا کرتے تھے. کنواں ہے نا، کنواں زمین کے اندر کنواں ہے تو وہ کنواں تو ہے، کنواں زمین تو مٹی کے اندر مٹی جذب کر لیتی ہے گندگی. نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کنواں ہے، لیکن اس میں کتنا، اس میں کثیر کی تعداد آپ کتنا کہیں گے کہ بھئی کتنا پانی ہو، زیادہ ہو تو پھر اس میں آپ یہ بول سکتے ہو کہ اس میں گندگی آنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا. کنواں پورا گاؤں، ایک سٹی، ایک گاؤں پورا یوز کر رہا ہے اس کو، تو اس کو سمجھو کنواں کتنا بڑا ہوگا. نہیں یہی تو بات ہے نا، یہ تو وہ ہو گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، جیسے ہم نے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں یعنی خیالی ہیں، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، صحیح عقلی طور پہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے کہ بھئی کنویں میں جتنا بھی پانی تھا لیکن اس میں تغیر نہیں ہوا تو وہ پانی پاک ہے، جو آسان بات ہے. کیونکہ عام طور پہ میں نے خود یہ غور کیا کہ جہاں پہ بھی علماء کا اختلاف ہوتا ہے نا، تو عام طور پر جو مسئلہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا وہی زیادہ صحیح لگتا ہے، جو سیدھا سادہ ہے. آپ مجھے بتائیں دوسرا قول کتنا مشکل ہے کہ بھئی پانی زیادہ ہو تو اس میں ناپاکی پڑنے سے گندا نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کا کوئی اوصاف بدل جائے، اگر کم ہو تو پھر وہ ناپاک ہو. یہ قول آپ کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے. اور پہلا قول کتنا آسان ہے کہ بھئی جب تک پانی میں تغیر نہیں ہو پانی پاک ہے، سیدھی سی بات ہے. بات تو سیدھی ہے. اب آپ کے سامنے کسی نے بالٹی میں یا گندگی کر دی تو آپ وہ پانی یوز کریں گے؟ یہی تو بات ہے، ہم اسی کی طرف تو آ رہے ہیں. پہلے قول کے حساب سے تو پانی پاک ہے، طہور ہے. اگر اس میں تغیر نہیں ہو تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا نا، پہلے شیخ صاحب اگر ایک گلاس پانی ہے اس میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا گر جاتا ہے تو کیا اس قول کے حساب سے تو وہ پاک ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی بھی تغیر نہیں ہوا؟ تو شیخ نے تو پہلے مذاق سے کہا کہ اس کو پیے گا. ہاں مطلب پانی پاک ہے تبھی وہ پانی پاک ہے تو پانی کا پینے کے بھی ہوتا ہے، پاک پانی ہے نا. ہاں پاک پانی ہے، طہور ہے، تو اس کو پیے گا. شیخ نے پہلے بولا، لیکن اس کے بعد میں شیخ نے یہ بولا کہ ایک قطرات بول کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے اس کی بو میں فرق آ جائے، اس کی بو میں فرق آ سکتا ہے. یہ میرے شیخ نے بتایا. لیکن پہلے قول کے اعتبار سے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام مالک وغیرہ نے، ان سب نے اختیار کیا ہے، اس کے حساب سے جب تک پانی کم ہے یا زیادہ ہے اگر تغیر نہیں ہو تو آپ اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیں گے. اور دوسرا قول کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو تحدید کرنی پڑے گی کہ بھئی زیادہ پانی ہے تو چلو بھئی وہ ناپاکی سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اگر کم پانی ہے تو وہ ناپاکی پڑنے سے ناپاک ہو گیا چاہے اس میں تغیر ہوا نہیں ہو. لیکن اس کی تحدید کیسے کریں گے؟ یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے کہ پانی زیادہ کب ہوتا ہے اور کم کب ہوتا ہے.
ابھی اس میں تو بہت بحث ہے. جیسے شیخ حسین رحمہ اللہ بھی جنک کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے اس کا، اگر آپ نے پانی کی تحدید کر دی قلتین کے حساب سے کہ پانی قلتین ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ابھی قلتین سے اگر ہم 1-2 گلاس کم کر لیں، قلتین سے 1-2 گلاس ہم نے کم کر لیا تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا پھر؟ قلتیں کی مقدار ہی فکس نہیں ہے نا. نہیں، تو جن علماء نے اس کو اختیار کیا اس قول کو، اور زیادہ پانی کو انہوں نے قلتین سے انہوں نے تقیید کی ہے. پھر اگر پانی تھوڑا سا اس سے کم ہو گیا تو کیا ناپاکی پڑنے سے گندا ہو جائے گا؟ ہاں، ان کے حساب سے تو گندا ہو جائے گا. ہاں تو پھر لیکن یہ کیا یہ پھر صحیح لگ رہا ہے قول؟ اگر 1 گلاس کم کر لیا قلتین سے، یا جتنی تعداد بول رہے ہیں 10x10 ہے، یا ایک سائڈ ہلانے سے دوسرے سائڈ میں اس میں 1-2 گلاس کم کر لیں تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں اس لیے قول بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانے میں، اس لیے بہت ہے. اس لیے کچھ علماء نے اس میں کہا ہے کہ حدیث قلتین جو ہے یہ اگر جن لوگوں کے نزدیک صحیح بھی ہے، پھر بھی یہ اس حدیث کے خلاف نہیں آ سکتی جو کہ اس سے پہلے حدیث ہے ان الماء طہور لا ينجس شیء، پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. مطلب کیا ہے کہ جب تک پانی اپنی اصلی صفت پر ہے، جب تک پانی کا نام آپ پانی دے سکتے ہیں تب تک وہ پاک ہے. اس میں کسی تحدید کا کچھ نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے. اس لیے ایک عالم دین اپنی اسی بحث میں ایک اور بہت نقطہ بتاتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ جو ہیں، امام غزالی مشہور ہیں، یہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ کاش، تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ امام شافعی کا مذہب جو ہے وہ امام مالک کی طرح ہوتا پانی کی طہوریت میں. امام شافعی کا کیا مذہب ہے؟ یہ پانی کی مقدار زیادہ اور کم میں فرق، زیادہ اور کم میں فرق ہے. اور امام مالک کا کیا ہے؟ تغیر کا اعتبار ہے، تغیر کا اعتبار ہے، یعنی کم اور زیادہ کا نہیں ہے. تو امام غزالی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ امام شافعی کا مذہب امام مالک کی طرح ہوتا. جی دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ امام غزالی خود جو ہے وہ کون سے مذہب سے ہیں؟ شافعی مذہب سے ہیں. یعنی شافعی سے، اس لیے وہ یہ اس لیے اپنی خواہش ظاہر کریں کہ امام شافعی کا مذہب بھی امام مالک کی طرح ہوتا. لیکن وہ یہاں پہ کہتے ہیں، جو عالم دین جنہوں نے اس نقطے کو سامنے پیش کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ تقلید کی وجہ سے سامنے آتی ہے. نہیں تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ ہوتا، قرآن و سنت کی مطابق. تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید بڑے بڑے علماء کو بھی لے ڈوبتی ہے کبھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسئلہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کے زیادہ صحیح لگ رہا ہے تو یہ والا مسئلہ. تو الغرض 2 مسئلے ہم نے سامنے پیش کر دیے ہیں، یعنی اور 2 رائے جو علماء کے ہیں. آگے جو حدیثیں آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ وہ حدیثیں بھی ان میں سے جو زیادہ مضبوط قول ہے، جو کہ جس کو شیخ حسین رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور امام مالک، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم انہوں نے اختیار کیا، وہ بھی اسی قول کی طرف جاتا ہے کہ پانی میں تغیر کا اعتبار ہوگا، اس میں کثیر یا کم کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن یہ جو پہلا قول ہے اس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک اور بات یہاں پہ کہتے ہیں جو کہ کافی اہمیت کی حامل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی اس قول کو ہم نے اختیار کیا ہے، لیکن انسان جو ہے اسے چاہیے کہ اپنے دین میں احتیاط کریں. اگر اس کے پاس کوئی پانی ہے جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہے تو اس میں اگر گندی پڑ جاتی ہے تو اسے کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اسے استعمال کرنے میں. لیکن اگر اس کے پاس تھوڑا پانی ہے اور اس میں اس کو پتہ ہے کہ کوئی ناپاکی اس میں گر گئی ہے اور اس کے اوصاف نہیں بدلے ہیں، تو ضرورت ہو تو اس کو استعمال کریں، ورنہ اس کو استعمال نہ کریں. یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس کے بارے میں کرتے ہیں. یہ واضح ہو گیا شیخ عثیمین نے کیا کہا؟ جی. یعنی شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اختیار تو پہلے قول کو ہی کیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کم اور زیادہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار تو تغیر کا ہے. لیکن مسلم پر ہے، مسلمان پر احتیاط ہے کہ جس چیز میں اس کا غالب گمان ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ نجاست سے یہ بدل سکتا ہے، تو اس کو نہیں استعمال کریں بلکہ حاجت کے لیے. لیکن اگر پانی زیادہ ہے اور اسے لگتا ہے کہ ناپاکی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، تب اسے وہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اختیار انہوں نے پہلے قول کو ہی کیا ہے.
اور اس سے ایک چیز مستثنا ہے یہاں سے کہ نہیں وہ اس میں نہیں ہے، چلے وہ اس میں آئے گا دوسرا، وہ مائد دائم کی بحر میں، مائد دائم کی بحث میں آئے گا انشاءاللہ، وہ الگ حدیث ہے۔ تو یہ واضح ہو گئے 2 قول۔ جی 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 جی۔ تو یہ اسی قول کو علامہ صنعانی نے بھی اختیار کیا ہے۔ علامہ صنعانی وہ ہے جن کی شرح سب سے زیادہ مشہور ہے، یہ سبل السلام، جو کہ بلوغ المرام کی سب سے مشہور شرح یہی ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اس قول کو بہت سارے صحابہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ قول بہت سارے صحابہ کا تھا، جس میں سے انہوں نے کچھ یہاں پہ نام یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ورجحہ ایضا من اتباع شافعی، امام شافعی کے کچھ جو اسکول آف تھاٹ والے ہیں، ان کے مذہب والے ہیں، انہوں نے بھی اس قول کو اختیار کیا، جن میں سے قاضی ابو الحسن رویانی لکھا ہے انہوں نے، اور امام ابن حزم اپنی مشہور کتاب محلہ میں لکھتے ہیں کہ یہی قول روایت کیا جاتا ہے حضرت عائشہ سے، عمر بن خطاب سے، عبداللہ ابن مسعود سے، ابن عباس سے، حسن ابن علی ابن ابی طالب سے، میمونہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ سے، حذیفہ ابن یمان، اسود ابن یزید، عبد الرحمن جو کہ ان کے بھائی ہیں، ان سے بھی، یہ یعنی آگے جو نام آ رہے ہیں، اسود ابن یزید یہ وہ ہیں تابعین ہیں، ابن ابی لیلہ، سعید ابن جبیر، اور بہت سارے نام آگے ذکر کیے، وغیر ہؤلاء، اور بھی بہت سارے، حسن بصری سے، یعنی یہ سب جو ہے یہ پانی کو ناپاک کا حکم اس وقت دیتے ہیں جب اس میں تغیر ہو۔ تو اتنے سارے صحابہ کا بھی یہ قول ہے، یعنی الغرض یہاں پہ اختلاف موجود ہے۔ تو دو قول تھے ہم نے سامنے رکھ دیے، تو انسان کو جو لگتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو انشاءاللہ اختیار کرے۔ لیکن جس طرح میں نے بیان کیا شروع میں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا بولتے ہیں مسائل کو چھیڑنا ہے، صرف یہ ہے کہ ذہن کو تھوڑا کھولنا، تاکہ پتہ چلے کہ احادیث سے مسئلے علماء کیسے اخذ کرتے ہیں اور کیسے اس میں ہوتا ہے۔ دیکھیں احادیث وہی ہیں آپ کے سامنے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ اختلاف ہو گیا۔ تو جو قول کسی شخص کو، طالب علم کو لگتا ہے کہ قرآن حدیث کے زیادہ قریب، اس کو اختیار کرے، لیکن جو طالب علم نہیں ہے، بیچارہ عام آدمی ہے، وہ جا کے اپنے کیا بولتے ہیں امام مسجد سے پوچھتا ہے یا اپنے محلے کے مفتی سے پوچھتا ہے، تو اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت میں قوت اتنی ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہے، تھوڑا بہت چھان بین کر سکتا ہے، تو وہ تحقیق کر کے جو صحیح مسئلہ ہے اس کے اوپر عمل کرے انشاءاللہ۔ جی کچھ اشکال یہاں پہ، اشکال تو بہت ہوں گے، لیکن انشاءاللہ رکھیں گے اگلی مجلس کے لیے، اور جو آگے اور انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی تب یہ کیا بولتے ہیں یہ والا مسئلہ اور بھی زیادہ واضح ہوگا انشاءاللہ۔ جی کچھ ہے کوئی سوال؟ انشاءاللہ ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ پھر آگے جا کے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔